نے تمہیں منع کیا، پھر مصلی چھوڑ کے آ گئے۔ اب عاشق کا جواب سنیے۔ ہائے ہائے، عاشق اور مولوی کی سوچ میں بڑا فرق ہوتا ہے، عاشق اور ملا کی سوچ میں فرق ہوتا ہے۔ صدیق اکبر ملا نہیں ہیں، وہ عاشقوں کے امام ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، آقا آپ کا حکم بجا، لیکن فقال ابو بکر ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ، حکم بجا، لیکن ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ نماز میں آپ پیچھے کھڑے ہوں وہ آگے کھڑا ہو جائے۔ اب سنیے بات کو، چونکہ ختم کرنے کی طرف لا رہا ہوں۔ یہ تو عمل تھا، یہ تو عمل تھا۔ اب میں حضور کا حکم بتاتا ہوں، اس حدیث پہ ختم کر دوں گا۔ اب پورے جسم کان بنا لیں اور کانوں کو ہوش بنا لیں، اور پھر جسم و جان سب کچھ کو جوش بنا لیں۔ یہ عمل تھا صحابہ کرام کا۔ اب آقا علیہ السلام کا حکم سنیے، حکم خود، اور یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ میں نے کوئی حدیث آپ کو بخاری سے باہر کی نہیں دی، مسلم سے باہر کی نہیں دی، ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث صحیحہ سے باہر سے نہیں دی۔ کوئی یہ نہ کہے کہ کمزور حدیثیں بتائیں ہیں۔ حضرت ابو سعید بن معلہ روایت کرتے ہیں، چونکہ 5 منٹ ہیں، میں نے خطاب کو ختم کرنا ہے، 5 منٹ رہ گئے اسی حدیث پر، توجہ سے سنیے۔ حضرت ابو سعید بن معلہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری، سنن ابی داؤد، مسند احمد بن حنبل، نسائی، صحیح بخاری کی کتاب و تفسیر القرآن، باب یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، حدیث نمبر 4370۔ اور یہی واقعہ جو آگے آ رہا ہے وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی۔ ابو سعید بن معلہ کہتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، آقا علیہ السلام پاس سے گزرے، صحیح بخاری کی حدیث ہے صحیح۔ آقا علیہ السلام کو کوئی کام تھا، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اب حضور کا حکم بتا رہا ہوں کہ عقیدہ اور ایمان کیا ہے اور حکم اور فرمان کیا ہے۔ نماز پڑھتے دیکھا، آگے گئے تو آواز دی، یا ابا سعید۔ دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں گزرے اور آگے جا کے آواز دی، یا ابا سعید، بلایا۔ حضور نے بلایا، مر ان النبی مر بہی وہو یصلی فدعا فقال فصلیت ثم اتیتہ، تو کہتے میں نماز میں تھا، میں جواب نہ دیا، میں نے تیزی سے نماز ختم کی، اور نماز ختم کرنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا لبیک یا رسول اللہ، اب حاضر ہوں۔ فقال ما منعک ان تجیبنی، فرمایا ابو سعید جب میں نے تجھے آواز دی تھی اسی وقت میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ سمجھ آئی بات کی؟ حالت نماز میں جب تھے میں نے آواز دی تو اسی وقت میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ قال کنت اصلی، یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قال الم یقل اللہ، تو نے نہیں سنا کہ خدا نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب اللہ کا رسول تمہیں بلائے جس حال میں ہو لبیک کہہ کر آ جایا کرو۔ جب میں نے بلایا تھا تو نماز کو وہیں چھوڑ کر میری پاس آ جانا چاہیے تھا۔ اور سنیے امام ابن حزم اس حدیث کے تحت المحلہ میں لکھتے ہیں یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب نماز میں بولنا حرام کر دیا گیا تھا۔ آپ حالت نماز میں سوال کا جواب نہیں دے سکتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے جواب نہ دیا۔ امام ابن حزم لکھتے ہیں اس حدیث سے واضح ہوا کہ حالت نماز میں ہر ایک سے کلام کرنا حرام ہے، پر مصطفیٰ سے کلام کرنا جائز ہے۔ اور جب حضور بلائیں اس پر اجماع ہے اور دلیل دیتے ہیں اسی وجہ سے نماز میں اگر کوئی آپ کو سلام کہہ دے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اوپر سے کوئی آئے، مفتی صاحب آ جائیں اور کہہ دیں السلام علیکم، آپ اس کو وعلیکم السلام بھی نہیں کہہ سکتے۔ کسی کے سلام کا جواب دے دیا تو نماز ٹوٹ گئی، آپ سلام کا جواب دیں تو نماز ٹوٹ جائے،
اور تاجدار کائنات کی شان یہ ہے، رب کہتا ہے نماز میں اے نمازی بیٹھ اور میرے مصطفیٰ کو خطاب کر کے کہے السلام علیکہ ایھا النبی، یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیک، یا نبی سلام علیک۔ امام ابن حزم کہتے ہیں یہ حضور سے کلام کرنا ہے، کسی اور سے کلام کرو تو نماز باطل ہوتی ہے، حضور سے سلام اور کلام کرو تو نماز کامل ہوتی ہے۔ اور یہی نکتہ اس کو امام آمدی نے الاحکام میں بھی بیان کیا، اور اسی نکتے کو پھر دیگر ائمہ نے بھی لیا، امام ابن خزیمہ نے بیان کیا، امام ابن جوزی نے بیان کیا، امام طیبی نے جواب دیا، بیان کیا، اور وہ کہتے ہیں یہ وجہ ہے کہ جب حضور پر سلام پڑھے تو حکایتاً نہ پڑھیں، حج کی روایت کر کے نہ پڑھیں، نماز نہیں ہوگی۔ جب سلام پڑھے تو آقا کو سامنے دل میں رکھیں، حاضر جانیں، اور حضور کی طرف توجہ کر کے پکار کے کہیں یا نبی آپ پر سلام ہو۔ اور ایسے لوگ اس امت میں ہوئے کہ جو لوگ آقا علیہ السلام سے تعلق جوڑتے ہیں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے روحانی مناسبت پیدا کر لیتے ہیں، اس درجے تک بھی کئی لوگ پہنچے کہ جب حالت نماز میں حضور کو سلام کرتے ہیں یا نبی السلام علیک تو تھوڑی دیر چپ کر جاتے ہیں، خاموش ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم میری بات سن لو، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، اس سے آگے جملہ نہیں بولنا چاہتا، اس سے آگے کچھ بیان نہیں کرنا چاہتا۔ ایسے لوگ ہیں جب حضور پر سلام کرتے ہیں نماز میں تو انہیں حالت نماز میں مصطفیٰ کے سلام کا جواب آتا ہے، جواب آتا ہے مصطفیٰ کا۔ سلام پڑھ لیں۔ اس لیے عقیدہ یہ رکھو کہ کائنات میں حضور جیسا کوئی نہیں۔ شوز دے دے، شوز دے دو، شوز۔ کائنات میں حضور جیسا کوئی نہیں، شوز دے دو۔ اور تعلق آقا سے ایسا رکھو کہ آپ کا تن بھی مصطفیٰ سے جڑا رہے اور آپ کا من بھی جڑا رہے۔ جب آپ حضور سے جڑ جائیں گے اور تن من سب کچھ جڑ جائے گا، آپ کی زندگیوں سے نفرت ختم ہو جائے گی، تفرقہ ختم ہو جائے گا، آپ سر سے پاؤں تک محبت کے ساتھ بھر جائیں گے، رحمت کے ساتھ بھر جائیں گے، جدھر جائیں گے محبتیں بانٹتے جائیں گے، وحدت بانٹتے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خواجہ اجمیر جن کے تن اور من مصطفیٰ سے جڑ گئے تھے، ان کے ہاں مسلمان بھی آتے تھے، ہندو بھی آتے تھے، اور جو مجلس میں بیٹھتا تھا اس کا من بھی ادھر جڑ جاتا تھا۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم کرے، یہ اجتماع قبول ہو اور ایمان کی سلامتی نصیب ہو، اور آقا علیہ السلام کی اتباع، غلامی، محبت اور آپ کی سیرت طیبہ اور اسوہ حسنہ کی پیروی کی توفیق نصیب ہو۔ اللہ آپ کو آباد رکھے، شاداب رکھے، ایمان کی بہاروں کے ساتھ رکھے اور امن کے ساتھ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میری نصیحت ہے منہاج القرآن سے جڑو، منہاج القرآن کے ساتھ کام کرو، خدمت کرو، منہاج القرآن تمہیں گنبد خضرا کے ساتھ جوڑ دے گا۔ منہاج القرآن کے لوگوں کے ساتھ رابطہ کر کے اپنی خدمات پیش کریں تاکہ حضور کے عشق کا پیغام دنیا بھر میں، بنگلور، کرناٹکا میں پھیلتا چلا جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سغانی گھڑی چمکتے باقا چاند، جی سغانی گھڑی چمکتے باقا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں، وہ ہمارے
عظمت پہلا کو سلام مصطفیٰ جانے پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت یا نبی. ایک شعر اسی طرز میں اور پڑھ دو، ایک شعر اسی طرز میں اونچا. جی سغانی کڑی چمکتے کا چاند سہانی کھڑی چمکتے کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لا مصطفیٰ جانے پہلا کو سلام. کہ کسی نے پوچھا ہے کہ کسی ایصال ثواب جاریہ کے لیے مسجد بنائیں یا مدرسہ. اس علاقے میں اگر مسجد نہیں ہے تو مدرسہ کی بجائے مسجد بنانا افضل ہے. اگر مسجد پہلے موجود ہے تو پھر مدرسہ بنائیں تاکہ دین کی تعلیم اور قرآن کی تعلیم جاری ہو. دونوں صورتوں کی اجازت ہے حالات کو دیکھ کے. اللہ ان کو درجات بلند کرے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کیا وہ دونوں لڑکیاں شہید ہیں؟ ہاں وہ شہید ہیں. ایکسیڈنٹ میں جو فوت ہو گئی وہ شہید ہے. پانی میں ڈوب کے مر جائے شہید ہے، ایکسیڈنٹ میں ہو شہید ہے، زہر سے ہو شہید ہے، دہشت گرد کے بم سے مر جائے شہید ہے. وہ سب شہید ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سید